بانی پی ٹی آئی کے متنازع ٹویٹ، ایف آئی اے سائبر کرائم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تحقیقات حتمی مراحل میں داخل، ایف آئی اے رواں ہفتے وفاق کی کابینہ کو بریفنگ دے گا۔ ایف آئی اے نے اس حوالے سے گواہان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے۔ متنازع ٹویٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا۔ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کی کوشش کی۔ رپورٹ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ایف آئی اے مزید کارروائی کرے گا۔ مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم کو مدارس سے رجسٹریشن اور اصلاحات پر علماء اور مشائخ اجلاس سے خطاب۔ کہا ہر مدرسہ اپنی تفصیلات ریجنل ڈائریکٹر کو فراہم کرتا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے خرم نواز گنڈاپور نے کہا مدارس کی رجسٹریشن سے شفافیت آئی ہے۔ متفقہ طور پر مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا۔ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ عدالت نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ کیا کورٹ کمانڈرز اپنے گھر کو بطور دفتر استعمال کریں تو کیا اسے دفتر ڈکلیئر کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ خواجہ حارث نے کہا سویلین کی 2 کیٹیگریز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس پر سماعت۔ وفاقی حکومت نے باہمی قانونی تعاون سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ آئینی بینچ نے وفاقی حکومت کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی عادل بازائی کی رکنیت بحال کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے درخواستوں کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں ریگولر بینچ سن سکتا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا درخواستیں آئینی بینچ میں زیر سماعت ہونی چاہیے، جس کے جواب میں عدالت نے کہا آپ جواب جمع کرا دیں، ہم دیکھ لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے جامعہ اشرافیہ احمد وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت اور دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشن ہے۔ عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی۔ کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ دیکھیے اس وقت اگر پاکستان میں میرٹ کی بھی بات کی جائے تو سب سے بہتر پالیٹکس کرنے والا، سب سے میچور، سب سے پڑھا لکھا اور نوجوان، کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نوجوان زیادہ ہے، نوجوان شخص کوئی اگر پرائم منسٹرشپ کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایلیجبل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر سخت تنقید۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ کوئی ادارہ نہیں، صرف پاکستان ہے۔ شرجیل میمن نے کہا وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو نوجوانوں کے لیے بہترین ہے۔ بلاول بھٹو کو جلد سے جلد وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔
شام کی صدر نے اہل خانہ کے ہمراہ روس میں سیاسی پناہ لے لی. بشار الاسد کا طیارہ دمشق سے ٹیک آف کے بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا. امکان ہے کہ پائلٹ نے طیارے کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا ہو. بشار الاسد کے فرار جنگجوؤں نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا. باغیوں نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی عمارتوں پر قبضہ کر لیا. عوام کے صدارتی محل میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار. صدر کے والد حافظ الاسد کا مجسمہ توڑ کر گرا دیا. ایرانی سفارت خانے پر بھی عوام کا دھاوا. شام میں صورتحال کشیدہ. ایئرپورٹس بند ہونے سے پاکستانیوں سمیت دیگر ملکوں کے زائرین بھی پھنس گئے. خواتین اور بچوں سمیت 300 کے قریب پاکستانی زائرین شام میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستانی شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت کا سامنا. شام میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر نظریں جما دی. وزیر اعظم نیتن یاہو کا صہیونی فورسز کو گولان پر قبضے کا حکم. اسرائیل ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے. اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا. فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت. شام میں باغیوں کا حکومت پر قبضہ. شامی فٹ بال فیڈریشن نے ٹیم کی کٹ اور لوگو تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا. شامی فٹ بال فیڈریشن نے قومی ٹیم کی کٹ کا رنگ سرخ سے سبز میں تبدیل کر دیا. شامی فٹ بال فیڈریشن نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے لوگوں کی تصاویر شیئر کر دیں. شامی فٹ بال فیڈریشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تبدیلی کھیلوں میں اقربا پروری، جانبداری، بدعنوانی سے پاک پہلی تاریخی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے. غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. اسرائیلی فورسز کے غزہ سٹی پر حملوں میں مزید 44 فلسطینی شہید. نثارت پناہ گزین کیمپ کے بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا. کمال عدوان ہاسپٹل کے قریب بمباری سے صورتحال کشیدہ ہو گئی. شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 تک پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ چین. وزیر اعلیٰ کی بیجنگ میں بلو ٹیک کلین ایئر الائنس آمد. بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین مسٹر زی ہونگ شنگ سے ملاقات. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چینی وفد کو پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی کے سدباب حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. وفد نے موسمیاتی اور فضائی آلودگی کے حوالے سے اور اس کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا. اسموک اور چھٹیوں کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی نقصان. پنجاب میں ہفتے کے دن سکول کو 8ویں اور 10ویں تک کلاسز لگانے کی اجازت دے دی. مغربی ہوائیں ملک میں داخل. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان. اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کی توقع. مانسہرہ کے بالائی علاقوں وادی کاغان، شوگران میں برف باری. ملکہ کوہسار مری میں پہلی برف باری. ٹھنڈیانی، نتیا گلی اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات. آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں اور وادی نیلم میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری.